ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی تعلیمات سے ممتاز فرمایا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے. اسی میں سے ایک شعبہ ہے لڑکیوں کے متعلق، جن کی پیدائش، جن کی تربیت، جن کی تعلیم، نکاح کا مسئلہ. گزشتہ تقریباً 2018 میں ہمارے اس ملک کی اسلام مخالف تنظیم کی طرف سے چند افراد نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم لوگ اتنی مدت میں اتنی ہزار مسلمان لڑکیوں کو ہمارے مذہب میں کنورٹ کریں گے اور ان کی کوکھ سے ہندو بچوں کو پیدا کریں گے. اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی تھی، لیکن آج احساس یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ٹارگیٹ کا اعلان کیا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گئے. مہاراشٹر میں چونکہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے کسی اور مذہب والے سے تو اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے. اس پر پہلے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، 1 مہینے کا موقع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں یا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن دیگر صوبوں میں تو یہ بھی معاملہ نہیں، وہ تو بالکل خاموشی میں نکاح بھی ہو رہے ہیں. بلکہ یو پی کے علاقے کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے گویا سب سے بڑا ان کا مسئلہ یو پی والوں کا، یو پی کی حکومت کا یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ لو جہاد وغیرہ پر توجہ دے. لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے کہ کام ان کو کرنا ہے اور آڑ اس فائدے کی لی جائے. اس معاملے میں اکثر لوگوں میں ذہن میں ان کے یہی رائے آتی ہے کہ اس میں کالج میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیاں ملوث ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن
صرف وہی لڑکیاں ملوث ہیں، یہ غلط ہے۔ کالج میں پڑھنے والی ہر لڑکی کے متعلق ہمارا یہ خیال اور یہ گمان کہ اس کی ذہنیت خراب ہی ہے، آزاد خیال ہے، یہ غلط ہے۔ بہت ساری کالج میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں ایسی ہیں جو پنج وقتہ نمازی ہیں۔ بعض لڑکیاں ایسی ہیں جو اکابر علماء کرام سے ربط میں ہیں، بیعت ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں تہجد کی پابند بھی ملیں گی کالج پڑھنے کے ساتھ، اور بہت ساری لڑکیاں ہمارے علاقوں میں ایسی ملیں گی جو کالج کبھی گئی نہیں، لیکن اخلاق اور کیریکٹر کے اعتبار سے ان سے 1000 گنا بدتر ہے کالج والی لڑکیوں سے۔ تو یہ 100% یہ کہنا کہ کالج والی ہی لڑکیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معاملات نہیں، یہ غلط ہے۔ اس میں ہمارے سامنے یہ معاملات آتے ہیں کہ جب کسی خاص مہینے میں یا چند دنوں میں کسی علاقے میں زیادہ واقعات پیش آ گئے تو ہمارے تمام افراد کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے اور ایک شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ بہت تیزی سے لڑکیاں جا رہی، بہت تیزی سے لڑکیاں جا رہی، اس طرف توجہ سب کی ہوتی ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر سارے افراد اس طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نیا کوئی معاملہ آیا تو سارے لوگوں کی توجہ اس نئے معاملے کی طرف، پھر کچھ دنوں کے بعد اس طرف سے توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے۔ مسلم معاشرے میں ہم لوگ ایسا لائحہ عمل طے نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ایک ٹارگیٹ ہمارا یہ طے ہو کہ ہم کام شروع کر رہے ہیں، چاہے 10 سال کے بعد نتیجہ آئے، لیکن اس ترتیب پر ہمارا اندرونی طور سے کام ہوتا رہے۔ سوشل میڈیا پر جو نوجوان افراد ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، خصوصاً ایسے افراد جو واٹس ایپ وغیرہ پر، فیس بک وغیرہ پر غیر مسلموں کی تنظیموں نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو جوڑ رکھا ہے۔ ان لوگوں سے آپ پوچھیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ شہر دھولیا میں گو رکشک کا امیر، اس کمیٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو نہیں پتہ ہوگا؟ ایسی بہت ساری تنظیمیں جو RSS وغیرہ والوں نے بنائی ہیں، ان کے بڑے سے بڑے افراد کے متعلق لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کام ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ معمولی چیز بھی کرتی ہیں تو اس کا اتنا شور شرابہ ہوتا ہے کہ کام تو ہوتا نہیں، لیکن باطل اس سے زیادہ جاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ ہم سے پہلے وہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم طریقے پر ہم لوگ اس معاشرے پر توجہ دیں اور کہاں کہاں سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ آپ کے اسی علاقے کی جو بڑی عمر کی مسلم عورت کا جو معاملہ پیش آیا تھا، اس کا یہ تو معاملہ نہیں تھا کہ وہ کالج میں پڑھنے والی تھی۔ گزشتہ تقریباً 2 ہفتے ہوئے ودیا وردھنی کالج کے قریب ایک سنچن ہال ہے، اس ہال میں احمد آباد کی ایک مسلم لڑکی کا دلت لڑکے سے نکاح ہوا، اور بہت بڑے پیمانے پر اس نے خوشی کی مجلس منعقد کی تھی۔ اب دیکھیے، پہلے تو اس طرح کے معاملات کہیں ہوتے تھے تو بہت خاموشی میں کر لیا جاتا تھا، کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بڑے ہال میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ میں باقاعدہ دعوت نامہ اس کا چھاپ کر مسلم لڑکوں کو اس لڑکے نے واٹس ایپ پر بھیجا تھا
جو اس کے ساتھی تھے کہ میری شادی میں آؤ۔ نوجوان لڑکے مشورہ کرنے کے لیے آئے کہ مولانا کیا کرنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک ہی دن پہلے انہوں نے آ کر یہ خبر دی۔ ظاہری طور سے کچھ افراد کو بلا کر ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ کام کیا جائے، لیکن وقت ایسا نہیں تھا، ایک ہی دن باقی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مجبوراً لڑکوں کو ہم نے یہ کہا کہ تم نکاح میں تو شریک ہو، کسی ذریعے سے اس کی تصویر وغیرہ کوئی ثبوت کے طور پر لا سکتے ہیں تو لے کر آؤ، تاکہ احمد آباد جہاں سے وہ لڑکی ہے کچھ کام کیا جائے۔ تصویر کا معاملہ آیا تو درمیان میں آپ حضرات کو کہہ دوں، خصوصاً نوجوانوں کو اور واٹس ایپ استعمال کرنے والوں کو، گزشتہ 2-3 مہینے پہلے ایک مسلم لڑکی کی ویڈیو موبائلوں پر بہت چلی تھی، جو غیر مسلم لڑکا اس لڑکی کے ساتھ بیہودہ حرکتیں کر رہا تھا، اور تقریباً تمام گروپوں پر وہ ویڈیو موجود تھی۔ اکثر نوجوانوں کے پاس ویڈیو آئی تھی، اور ہر گروپ والا دوسرے گروپ والے کو شیئر کرتا تھا، کام کسی نے اس پر نہیں کیا۔ وہی ویڈیو جب غیر مسلم گروپوں میں جاتی ہے تو جانے کے بعد اس غیر مسلم لڑکے کو ان کے مذہب والوں کی طرف سے مبارکبادی پیش کی جاتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا۔ وہ لڑکی اور لڑکا تو ہمارے علاقے کے نہیں تھے، دوسرے علاقے کے تھے، لیکن اس طرح کے معاملات کی وجہ سے گزشتہ مہینے بھی ایک ویڈیو چلی تھی، اسکوٹر کے اوپر 2 مسلم لڑکیاں تھیں اور ان کے ساتھ میں کچھ غیر مسلم لڑکے کچھ حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ ویڈیو اور تصویریں بھی بہت چلائی گئی۔ ہوا یہ کہ ہم لوگ ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھے، سمجھایا بھی گیا، بات چیت ختم ہو گئی، لیکن ویڈیو آگے بڑھتی ہی رہی۔ لڑکی کے رشتہ داروں میں سے کوئی جاہل تھا، اس نے ذرا سا ان کو پن مارا، بہکانے کی کوشش کی، تو لڑکی کے مسلم رشتہ داروں نے اس غیر مسلم لڑکے کی جس کی تصویر اس میں تھی اس کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن جا کر ان مسلم لڑکوں کے خلاف کمپلین کروائی جو ویڈیو بھیج رہے تھے۔ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ سمجھتے نہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کتنی پھیل جائے۔ کسی نے کہیں کسی کی کوئی تصویر ویڈیو وغیرہ لی بھی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ذمہ داروں پر خاموشی کے پاس ثبوت کے طور پر پیش کرے۔ کسی کو بھیج کر کام تو کچھ نہیں ہوگا، بدنامی ہوگی، اور اس کے بعد لڑکی اگر توبہ کر لیتی ہے تو توبہ کرنے کے بعد واٹس ایپ وغیرہ پر تو معاملات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال کی ویڈیو کسی کے پاس ہے، وہ بھی اس سال بھیج دیتا ہے، تو ایک سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ وہ گناہ کبیرہ میں ہم لوگ ملوث ہوں گے، جبکہ اس لڑکی نے توبہ کر لی ہوگی، نہ کی ہو تو کام کی یہ شکل تو نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف پھیلاتے ہیں۔ تو اس طرف ہماری توجہ دیں۔ کالج کے لڑکے، دیگر علاقوں کے نوجوان کہیں پر کوئی ایسے معاملات دیکھیں، کوئی ویڈیو وغیرہ کسی سے موبائل سے انہوں نے اتاری ہے، کوئی تصویر لی ہے، تو اس کو ذمہ داروں کے پاس خاموشی پہ پہنچائے، کسی کے آگے نہ پھیلائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ایک وجہ نہیں کہ جس کی طرف ہم توجہ کریں اور یہ کہیں کہ صرف اس ایک وجہ سے مسلم لڑکیاں گمراہ ہو رہی، کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مخلوط تعلیم، کالج وغیرہ کے معاملات۔ دوسرا جو معاملات اکثر سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہیز وغیرہ کے معاملات اور نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ برادری کا معاملہ جو ہے، اس معاملے کو بھی ہم نے فرض کا درجہ دے رکھا ہے۔ شیرپور کی 3 مسلم لڑکیاں، اکثر جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں ایک بات آپ غور کیجئے کہ ابھی مسلم لڑکیوں کے کسی اور سے رابطے میں تحقیق کریں گے تو وہ لڑکا براہمن نہیں ملے گا، اکثریت لڑکے ملیں گے آپ کو دلت لڑکے۔ اس میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو اس میں باتیں یہ سامنے آئی
کہ براہمنوں کی ایک اس میں چال یہ ہے کہ خدا نخواستہ کچھ معاملہ بگڑے گا تو یہ جو اقلیت والے یہی آپس میں ٹکرائیں گے، اس میں براہمن بیچ میں نہیں آئیں گے۔ تو جو کسی موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے ان کے لڑکوں کو آمادہ کر کے اس طرح سے شرارت کی جا رہی ہے کہ وہ مسلم لڑکیوں پر اٹیک کریں اور محبت کا دعویٰ کر کے اس طرح سے کریں۔ خدا نخواستہ حالات خراب ہوں گے تو مسلم اور دلت کا معاملہ ہوگا، اس میں RSS والے اور BJP والے یا بڑے جو اپنے آپ کو مانتے ہیں یہ لوگ سائڈ میں رہیں۔ بہرحال برادری کے جو معاملات ہیں میں بتلا رہا تھا، گزشتہ 3-4 ہفتے پہلے ہمارے دھولیا میں شیرپور کی 3 مسلم لڑکیوں کو لا کر ایک جگہ رکھا گیا تھا تاکہ ان کا معاملہ کچھ کنٹرول ہو جائے۔ ان کے 3 بھی لڑکوں سے ان کا رابطہ تھا، ایک ہی گھر کی تینوں بہنیں، بڑی چھوٹی اس سے چھوٹی۔ درمیانی بہن کا کچھ معاملہ ہوا کہیں جانے آنے سے، اس نے اپنی دونوں بہنوں کا ان غیر لڑکوں سے رابطہ کروایا۔ بہرحال یہاں آ کر ان کی کوئی ذہن سازی کی گئی، ایک جگہ رکھا گیا۔ اس کے بعد 1 مہینے بعد ان کو واپس لے کر گئے تو پھر وہی شرارت، وہی حرکتیں۔ ان کے گھر والوں کو ہم نے بلایا، کچھ بات چیت کی، تو اس درمیان بات چیت میں ان سے جب یہ کہا کہ ان لڑکیوں کے رشتے کی طرف توجہ دے اور جہاں سے بھی کوئی رشتہ آ جائے رشتہ کر لو، وہ لوگ کہنے لگے ہماری برادری سے باہر اگر ہم نے رشتہ کیا تو برادری کے لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں۔ ہم نے ان کی ذہن سازی بھی کرنے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ یہ اگر ان لڑکوں کے ساتھ چلے گئے تو برادری کے ذمہ دار کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سمجھائیں۔ ہم نے بلا کر سمجھایا تو ہمارے سامنے بھی انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ہم لوگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن برادری کے باہر کریں گے تو ہمارا بہت معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور یہ جب معاملات آ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر کف ایک برابری دیکھنے کے متعلق بھی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اگر مل جائے کچھ چیزوں میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا جائے۔ اور اس چیز کو توڑنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاشمی خاندان کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ایک غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، کہ لوگوں کے اندر یہ معاملہ نہ آ جائے کہ ہاشمی خاندان کی لڑکیاں صرف ہاشمی خاندان میں جائیں گی، اہل بیت کی لڑکیاں صرف اہل بیت میں جائیں گی، یہ نہ معاملہ۔ آپ نے خود پہل کی، اپنے خاندان کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح غلام زید ابن حارثہ سے کیا۔ اس کی وجہ سے صحابہ پر کیا تاثر ہوا تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح کا معاملہ پیش آیا تو 2 اکابر صحابہ نے اپنی بیٹیاں ان کے لیے پیش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہیں، غلام ہیں، دکھنے میں بالکل سیاہ ہیں، لیکن اکابر بڑے 2 صحابی نے اپنے بیٹیوں کو ان کے نکاح کے لیے پیش کیا تھا کہ ہماری بیٹیاں آپ کے لیے تیار ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو ہم اپنے برادریوں میں اس بات کا خیال رکھیں، خصوصاً ذمہ دار قسم کے احباب، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ ایسا بے قابو ہو جائے گا کہ پھر آپ کی بھی عزت جائے گی، گھر والوں کی بھی عزت جائے گی۔ کتنے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ طے ہو گیا لیکن لڑکا منع کر رہا تھا، لڑکی منع کر رہی تھی، مسلمان ہی کہیں پر تھے، زبردستی کی گئی تو نکاح سے 1-2 دن پہلے غائب ہو، معاملہ ختم۔ تو برادری کے نکاحوں کو فرض کا درجہ نہ دیں کہ اس سے باہر۔ اور ہم کو کس نے اختیار دیا ہے برادری کے ذمہ داروں کو کہ ہم کسی کا بائیکاٹ کر دیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بتلائی کہ تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تم دینداری اور اخلاق کو دیکھو، تو دینداری اخلاق یہ چاہے مسلمانوں کے اندر کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہو، لیکن متقی پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور احترام اور اکرام کے قابل وہ ہیں جو تم میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ایک ہاشمی خاندان کا ہو لیکن وہ اگر شراب خوری میں، زنا کاری میں ملوث ہو، اور ایک نچلے خاندان کا جس کو لوگ سمجھتے ہیں
حالانکہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. خاندان اور برادریاں ایک پہچان کے لیے، تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس پر فخر نہیں ہونا چاہیے. تو موازنے کے متعلق اس بات کا خیال رکھا جائے کہ برادری میں کبھی کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو اس کے لیے ہم اپنا دل بڑا رکھیں تاکہ نکاح تو کم سے کم آسانی سے ہو جائے. دوسری چیز، نکاح میں عمر کے متعلق ہمارا ایک عام مزاج بن گیا ہے. 22-25 سال کی عمر ہوگی، اس کے بعد سے ہم سوچتے ہیں کہ اب لڑکی کی عمر ہوئی، جبکہ لڑکیوں کی عمریں بالغ ہونے کے اعتبار سے دیکھی جائے تو 9-10 سال میں اکثر لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے جن کے پاس آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی ناپاکی کے ایام کے متعلق پوچھا گیا، عمر کیا ہے؟ 10 سال کی ہو گئی لڑکی، 11 سال کی لڑکی ہو گئی. جب وہ بالغ ہو گئی تو اب نکاح کر دینا چاہیے. اب معاملہ، ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ 18 سال سے عمر سے کم اگر کسی نے نکاح کیا تو قانوناً جرم ہے. تو کوئی ایسی شکل اختیار کر لیں کہ ہم رشتہ طے کر لیں، بات چیت ہو جائیں، جیسے 18 سال کے ہو گئے تو نکاح منع ہو، اس میں تو تاخیر نہ کریں. یہاں ہم ایک قانونی اعتبار سے مجبور اور معذور سمجھے جائیں گے، لیکن 18 سال ہونے کے باوجود بھی 20-22 سال 25 سال ہو رہے ہیں، ابھی تو عمر کیا ہوئی یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا گناہ ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. حیدرآباد یوپی کے علاقوں میں جو سروے گزشتہ آیا تھا، حیدرآباد کے کسی علاقے کا یا ضلع کا تھا، اس ضلع میں مسلمان لڑکیوں کی، ایک ہی چھوٹے سے ضلع میں تقریباً 35,000 کے قریب مسلمان لڑکیاں ایسی تھیں جن کی عمر 35 برس سے اوپر چلی گئی. تو عمر میں ہم لوگ بہت زیادہ اس پر توجہ دیں کہ بہت زیادہ عمر ہونے کے بعد ہماری توجہ نہ جائے. لڑکی 10-11 سال ہو گئی، 12 سال ہو گئی، اس کے بعد سے شرعی اعتبار سے ہم لوگ نظر میں رکھیں. اچھا رشتہ جہاں پر آیا اس رشتے کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے. رشتہ تلاش کرنے میں لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی دینداری اور اخلاق کو بنیاد بنائیں. لڑکی والے بھی بہت سارے لوگوں میں اب اکڑ یہ آ گئی ہے کہ لڑکے کو اس بنیاد پر نکاح رشتہ دینا چاہتے ہیں کہ لڑکے کا گھر ہے یا نہیں، لڑکا کیا کرتا ہے، نوکری ہے یا نہیں. یہ بنیادی چیز نہیں نکاح کو دیکھنے کے لیے. اس کے اگر وہ جب نوکری پر لگ جائے گا تو لگنے کے بعد میں بھی پالے گا، اور اس سے پہلے بھی جب نکاح میں جائے گا تو کوئی نہ کوئی ایسی شکلیں ہوتی ہیں یا گھر کے اندر تو رہتے ہیں لیکن ایک مزاج ہی بن گیا ہے. لڑکا کیا کرتا ہے پہلا سوال، لڑکے کا گھر ہے یا نہیں. کتنے ہمارے اپنے بڑوں کے بارے میں ہم سنیں ان کی زندگیاں کرائے کے مکانات میں چلی گئی. کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں، بعد میں کہیں جا کر کہیں سے کچھ انتظام ہوا اس کے بعد مکان بنا. تو کیا رشتے نہیں ہوں گے ان کے؟ تو اس چیز کو بنیاد نہ بنائیں کہ مکان ہے یا نہیں ان کا. کرائے کے مکان میں بھی ہے، وہ تو کہیں پردہ ڈال کر بھی اپنی بیوی کی زندگی رہ سکتے، لیکن عفت آبرو کی اور ایمان کی تو حفاظت رہے گی. تو یہ فاسد چیزیں. ایک علاقے کے متعلق کچھ احباب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری برادری میں تو اب جہالت کی انتہا ہو گئی. کہنے لگے کہ لڑکی اور لڑکے کا باقاعدہ خون کا بلڈ کا گروپ باقاعدہ مانگتے ہیں، گروپ کی رپورٹ. عجیب بیوقوفی ہے. تو ایسی عجیب عجیب چیزیں جو ہم نے زبردستی کر کے رکھی ہیں، یہ کچھ سالوں کے بعد ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہی. جیسے پہلے کچھ لوگوں نے کیا تھا تو آج ہم بھگت رہے ہیں. تیسری چیز جہیز کے متعلق، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ غیر مسلموں میں یہ ہے، مسلمانوں میں کم ہے، لیکن مسلمانوں میں بہت واقعات ہیں. اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اتنی شکایتیں مسلمانوں کی ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے. اورنگ آباد میں گھاٹی کے ہاسپٹل کے بالکل قریب ہاسپٹل کے نرسوں کی وہ رپورٹ تھی، اخبار میں ان کے نام کے ساتھ وہ رپورٹ آئی تھی کہ ہاسپٹل کے بالکل پچھلی جانب ایک مکان تھا، وہاں سے ایک یاسمین نام کی عورت تھی، وہ عورت کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ چلا چلا کر رو رو کر کہہ رہی تھی اللہ کے لیے مجھے کھول دو، مجھے جلاؤ مت، میں روزے کی حالت میں ہوں.
بعد میں کچھ دھواں وغیرہ وہاں سے اٹھا تو دواخانے کے کچھ اسٹاف کے احباب وہاں پر گئے تو جا کر دیکھے وہ خوبصورت نوجوان لڑکی جلی ہوئی پڑی تھی وہاں، گھر کے افراد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دہلی جامع مسجد کا متصل علاقہ، وہاں سے شبنم بیگم کر کے ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کے شوہر نے اس کو 50,000 روپے لانے کے لیے کہا، لڑکی لا نہیں پائی۔ یہ شکایتیں بھی بہت آ رہی ہیں، لڑکی اگر مالدار ہے اور لڑکے کو کہیں نوکری پر لگنا ہے تو لڑکا اپنا ڈونیشن دینے کے لیے لڑکی پر دباؤ ڈالتا ہے، تیرے باپ سے پیسے لا کر دے، مجھے ڈونیشن بھرنا ہے، مجھے فلاں نوکری پر لگنا ہے۔ حرام حرام۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جوڑے کے متعلق کہ زندگی بھر اپنے لڑکوں کو ماں باپ پہناتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، شادی کا موقع آیا ہے تو کیوں بیکاری بن کر سامنے والوں سے جوڑے کی مانگ کرتے ہیں کہ جب تک ان کا سامنے والا جوڑے کا انتظام نہیں کرے گا دلہا بن کر نہیں آئے گا۔ بعض نکاحوں میں تاخیر سے دلہا نکلا تاکہ لوگوں کے اندر بحث و مباحثہ ہو کہ لڑکی والوں نے جوڑا نہیں دیا تھا۔ کتنی ذلت کی بات، اس انتظار میں ہے کہ لڑکی والے جوڑا بنا کر دیں۔ ایسے مردوں کے اوپر لعنت ہے جو زندگی گزارتے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر اور خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے باوجود لڑکیوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہم کو جوڑا بنا کر دینا پڑے۔ ایک علاقے میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا میں، درمیان میں بحث و مباحثہ کچھ احباب میں ہو رہا تھا، تو میں نے ان کو خاموش کیا۔ اس کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں درمیان میں اتنا شور ہو رہا تھا؟ کہا لڑکی والوں نے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی نہیں دی، اس کی بحث و مباحثہ چل رہی تھی۔ سونا تو ویسے ہی لڑکوں کے لیے حرام ہے، لیکن ایک رسم چل گئی ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی دیں، اس کے اوپر بحث و مباحثہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ شبنم بیگم نامی عورت دہلی جامع مسجد کے قریب کے علاقے کی، اس کے شوہر نے 50,000 روپے لانے کے لیے کہا، یہ لا نہیں پائی یا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تو اس کے شوہر نے اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد لوگ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جا کر دیکھا کچھ دیر کے بعد کہ اس کا شوہر بیوی کی چھاتی کے اوپر کھڑا ہوا تھا جو جلی ہوئی مری ہوئی تھی، اور اس کے ناک اور کان سے زیورات کھینچ کر اتار رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میر تقی میر جو لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کا وقت آیا تو نکاح کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا اور ساری اسباب کی چیزیں انہوں نے دے دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا گھر بھی فروخت کر دیا۔ بیٹی کو روانہ کیا سارے جہیز دینے کے بعد، اس کے بعد خود گھر سے نکل گئے۔ بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ لڑکی سسرال میں گئی اور اس کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے ابو نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ گھر بھی بیچ دیا، مکان بھی بیچ دیا، اور آپ گھر سے باہر کہیں نکل کر چلے گئے۔ غم کی وجہ سے پریشان تھی، اور ادھر سے لڑکے والوں کا ظلم شروع ہوا کہ فلاں فلاں چیز تو نے نہیں لائی، حالانکہ سب چیزیں انہوں نے نظم کیا تھا، دیا تھا۔ اس کے بعد لڑکی کو کچھ ظلم کیا گیا، جلایا گیا، یا کچھ ظلم کی وجہ سے لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر کو خبر ملی تو روتے روتے وہاں پہنچے اور لڑکی کی لاش کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس آرام جاں اس جاں مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس جاں مرادی میں، کفن دینا بھولے تھے تجھے ہم اسباب شادی میں۔ اسباب کے اعتبار سے ساری چیزیں ہم نے دے دی تھی، کاش کہ میں اپنی بیٹی کو کفن بھی دے دیا ہوتا تو بیٹی کفن بھی میرا ہی پہن لیتی۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب فارقلی لکھنؤ کے علاقے میں گئے تھے تو وہاں پر ان کے ایک ساتھی تھے، اچانک ان کو راستے سے جاتے ہوئے دیکھے تو یہ گئے ان کے قریب اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ برقعے میں جو نظر آ رہی ہیں میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ایک یہ میری بیوی ہے، یہ چند بچے ہیں اور میں، اور کہہ کر بات بھی پوری نہیں کی اور رونا شروع کر دیا۔ مولانا نے کہا کیا ہو، کسی کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا نہیں، کسی کا انتقال نہیں ہوا،
میری تینوں بیٹیاں جوان ہیں، تینوں کا کسی نہ کسی جگہ رشتہ ہوتا تھا، لیکن جہیز کے نام پر ٹوٹ جاتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے اور اب میں جا رہا ہوں عیسائی بننے کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ایک بیٹی کو عیسائی بنا دوں گا، یہ ہم سب عیسائی بن جائیں گے، وہاں سے کچھ پیسہ ملے گا تو شاید اس کی وجہ سے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے دوسروں کا اور ہمارا کچھ گھر چل جائے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 پڑھی لکھی لڑکیوں کا خط آیا تھا۔ ان لڑکیوں نے اپنی ساری کارگزاری اور گھر کے جو حالات تھے، غربت تھی، وہ ساری چیزیں نقل کی تھیں۔ ایسے ایسے حالات ہیں، ہم بہت غریب ہیں، باپ ہمارے لیے کماتا تھا لیکن اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے کہیں رشتہ نہیں ہوتا، غربت کی وجہ سے لوگ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارا باپ صحیح طور سے کما نہیں پاتا تو ہم ایک وقت کھاتے ہیں، ایک وقت بھوکے رہتے ہیں۔ نیچے لڑکی لکھتی ہے کہ مولانا معاف کرنا، میں نے اپنی کارگزاری آپ کو اس لیے نہیں لکھ کر بھیجی ہے کہ میں آپ سے کچھ مدد چاہتی ہوں، میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولانا کیا ان حالات میں ہم دونوں بہنیں خودکشی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ ہماری کچھ مدد کرو، لیکن کم سے کم یہ بتا دو ہمارے لیے کہ کیا ان حالات میں ہم خودکشی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پربھنی کے علاقے کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، وہاں 2 لڑکیاں مسلم لڑکیاں تھیں، لاج میں زناکاری میں ملوث پائی گئی تھیں۔ مقامی علاقے کے ذمہ دار قسم کے احباب وہاں پر پہنچے، وہاں جا کر ان لڑکیوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو لڑکیاں رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ آج تو آپ لوگ ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے لیکن کاش کے پہلے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بتلاؤ۔ لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم 3 بہنیں ہیں، ہماری بڑی بہن اس کا رشتہ کچھ دنوں پہلے ہوا ہے، ہمارے باپ کو کینسر ہو گیا ہے، ہماری ماں برتن مانجھ کر کما کر لاتی ہے، ہم لوگ ایک وقت کھاتے ہیں، ایک وقت شام میں بھوکے رہتے ہیں، یا کہیں سے کچھ خراب سبزی ملتی ہے تو پانی میں بھگو کر وہ پیا کرتے ہیں۔ باپ کے انتظام کے نکاح کے لیے، باپ کے علاج و معالجے کے لیے ہمارے پاس کچھ انتظام نہیں رہا۔ بہن بڑی ہو گئی تھی، ہماری بڑی بہن کا فلاں جگہ رشتہ طے ہوا تھا اور 1 ہفتہ باقی تھا اس کا نکاح ہونے کو۔ لڑکے والوں نے آ کر کہا کہ ہم رشتہ تم سے کر دیں گے، لیکن ایک بات ہماری یہ ہے، ایک آفر ہے کہ لڑکی کے جہیز میں مہاراجہ پلنگ ہونا چاہیے۔ مہاراجہ پلنگ کی قیمت تقریباً 70-80 ہزار روپے ہوتی ہے۔ لڑکیاں کہنے لگی کہ ہماری ماں نے روتے ہوئے ان کا پیر پکڑ کر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے لیے ظلم مت کرو، ہم ایک وقت کھاتے ہیں، ایک وقت بھوکے رہتے ہیں، کہاں سے لائیں گے؟ انہوں نے ایک نہ مانی اور کہا کہ انتظام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رشتہ کینسل۔ لڑکیاں کہنے لگیں کہ وہ تو چلے گئے لیکن ہماری ماں اور ہماری بہن کے آنسو دیکھ کر ہم سے رہا نہیں گیا۔ ہم دونوں چھوٹی بہنوں نے یہ طے کیا تھا اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے لیے پلنگ کا انتظام کریں گے۔ وہاں جو ذمہ دار قسم کے احباب پہنچے تھے، یہ سن کر ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ مسلم معاشرے کا حال ہے کہ جہیز کی مانگ کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ سونے پر مجبور ہیں۔ غیر مسلم لڑکے تو کھلے آفر کر رہے ہیں کہ ہم کو مسلم لڑکیوں سے کچھ جہیز نہیں چاہیے، صرف ہم ان کو لے کر جائیں۔ کیا ہم نہیں اپنا دل بڑا کر کے طے کر سکتے ہیں؟ مالیگاؤں میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو اس وقت اجتماعی شادی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب اجتماعی شادیوں میں جہیز کا معاملہ ختم کیا جائے، کیونکہ غریب اجتماعی شادیوں کے متعلق بھی اب مزاج تو یہی ہے کہ اجتماعی شادی میں کر لو تو کچھ تو جہیز مل جائے گا۔
تو لڑکیوں کے لیے تو جہیز کا انتظام کر رہا ہے، لیکن لڑکوں کی سوچ اور تمنا تو وہی ہے کہ جہیز ملنا چاہیے کہیں سے۔ تو مولانا نے کہا کہ آج میں یہاں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ کون لڑکے ہیں جو آئندہ جن کے نکاح باقی ہیں وہ عزم اور ارادہ کر کے یہاں انگلی اٹھا کر کہیں کہ میں بغیر جہیز کے نکاح کروں گا انشاءاللہ۔ مولانا نے کہا کہ ان کا نکاح پڑھانے کے لیے میں خود انشاءاللہ ہوں۔ اس مجمع میں تقریباً 40 سے 41 نوجوان کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ بغیر جہیز کے شادیاں کریں۔ یہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں جتنے نوجوان ہیں اور ذمہ دار قسم کے احباب ہیں جن کے نکاح باقی ہیں، ان سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم پہل کریں، آج ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے نکاح بغیر جہیز کے کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں بولتے۔ اور بارات وغیرہ کے معاملے بالکل ختم کیے جائیں۔ وقت بالکل کم ہے، آخری میں بتلا رہا ہوں۔ لکھنؤ میں ایک مسلم گھرانے کی ایک لڑکی کا رشتہ طے ہوا، نکاح ہوا، اور رشتہ جب طے ہوا تو آنے والے جو مہمان تھے 12-13 افراد، ان کو لڑکی والوں کی طرف سے شربت پانی وغیرہ پلا دیا گیا، مغرب کی نماز پڑھے اور لڑکی کو لے کر گئے۔ وہاں کی جو آس پاس کی کچھ غیر مسلم لڑکیاں تھیں ان میں برہمن لڑکیاں بھی تھیں، وہ لڑکیاں بھی اس سہیلی کے نکاح میں جب آئیں تو وہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کا کوئی جہیز نہیں، کوئی سامان نہیں، کیا پہلے سے بھجا دیا؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں جہیز کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، لڑکی سے کوئی لیا نہیں جاتا۔ تو وہ جو غیر مسلم لڑکیاں نکاح میں آئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگی کاش کہ ہم بھی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے، کاش کہ ہم بھی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے۔ آج تو معاملہ بالکل برخلاف ہو گیا، ہم بھی انہی کی ساری چیزیں اختیار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ پراپرٹی اور وراثت میں لڑکیوں کو کچھ حصہ نہیں دیتے ہیں، جہیز کے نام پر کچھ دے کر ختم مسئلہ۔ وہی چیز ہمارے یہاں پر بھی ہو رہی، نکاح کر کے جہیز میں کچھ دے دیا، بڑے لڑکے یا بھائی کہتے ہیں کہ تیرے نکاح میں اتنا خرچہ ہو گیا، اب کائے کا حصہ تیرا؟ یہ ختم کرنا چاہیے۔ جہیز کا معاملہ ختم، بارات کا معاملہ ختم۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں جب نکاح ہوتے ہیں تو نکاح کے وقت جو افراد لڑکی کو لینے کے لیے اور لڑکے کے نکاح کے لیے ساتھ میں جاتے ہیں وہ لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم 12, 15, 20, 25 افراد وہاں پر نکاح میں آئیں گے اور آپ کے کتنے افراد رہیں گے نکاح کے کھانے کے وقت؟ وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے 50-100 جتنے افراد ہوں گے۔ اس کا چیک لڑکے والے اور لڑکی کو دے کر جاتے ہیں۔ لڑکی والوں پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ہوتا، سب لڑکے والے ہی کرتے ہیں۔ یہ قدم ہم اٹھائیں اور بارات کا معاملہ بالکل ختم کریں۔ یہ تو کتنی ذلت کے بعد ہے کہ سامنے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یتیم لڑکی ہے، غریب لڑکی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ جمع کیا جا رہا، اس کے لیے سود کا پیسہ جمع کیا جا رہا، کہیں سے چندے کا پیسہ جمع کیا جا رہا، اور ادھر سے باراتی آ رہے ہیں 200 لوگ، 300 لوگ، 400 لوگ۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ لڑکیوں کی حیثیت تو دیکھو، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بارات کا معاملہ ہی بالکل ختم کیا جائے۔ یہ چند چیزیں ہیں، وقت کافی ہو چکا، لیکن دیگر بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال جو باتیں کی گئی ان پر ہم توجہ کریں کہ لڑکیوں کی جو عمر ہیں، لڑکوں کی صحیح عمر کے اوپر نکاح کریں، تاخیر نہ کریں۔ برادریوں کا معاملہ جو ہے فرض کے درجے میں نہ رکھیں، کہیں کوئی معاملہ آ جائے دینداری اور اسلام کے اعتبار سے اسے قبول کر لیں۔ جہیز اور بارات کا معاملہ بالکل ہی ہم سب ختم کریں، سب کریں گے بہن انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کی عفت آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔